سب سے پہلے جو روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام رکھنے کے حوالے سے، وہ یہ آتا ہے کہ عبد المطلب نے 7ویں روز آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، اور عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ حضرت آمنہ جو حضور کی والدہ ہیں، ان کو بھی یہ چیز مختلف مواقع پر بتائی گئی، خواب کے ذریعے دل میں جیسے بات ڈال دی جاتی ہے۔ خود عبد المطلب کو بھی یہ چیزیں، مورخین نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا عبد المطلب نے، کہ ایک زنجیر ہے جس کی ایک کڑی آسمان سے ملی ہوئی ہے اور ایک کڑی ان کی کمر سے، اور پھر اس کی شاخیں مشرق میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، مغرب میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اور شمال میں اور جنوب میں، اور ہر طرف وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور اس سے ایک درخت بن جاتا ہے بعد میں، اور ساری دنیا مشرق مغرب شمال جنوب کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کا مقصد، جب اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی اس زمانے کے لوگوں سے جو ماہر تھے خواب کی تعبیروں کے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کی پشت سے، آپ کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایک ایسے بچے کو پیدا کریں گے جس سے مشرق اور مغرب شمال اور جنوب کی ساری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ تو یہ تعبیر ان کے خواب کی نکالی گئی۔ پھر جب انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد رکھا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام کیوں محمد رکھا ہے؟ ظاہر ہے کہ عرب میں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ عرب کے جو نام ہوتے تھے سارے مشرکانہ نام ہوتے تھے، عبد العزا، عبد اللہ، عبد شمس، یہ ان کے نام ہوتے تھے کہ عزا کا بندہ، شمس کا بندہ، لات کا بندہ، جو ان کے بت تھے ان ناموں پر ان کے نام ہوتے تھے۔ اور یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، ورنہ اس زمانے میں یہ نام کوئی رکھتا نہیں تھا عبداللہ۔ وہ سارے بتوں کے نام پہ اپنے نام رکھتے تھے۔ آپ اسی لیے عرب کے قبائل دیکھیں وہ انہی ناموں سے آپ کو ملیں گے، اور بہت سارے صحابہ کے نام جو اسلام انہوں نے قبول کیا اس سے پہلے ان کے نام یہی مشرکانہ تھے، فلاں کا بندہ، فلاں بت کا بندہ، فلاں بت کا بندہ، یہی ان کے نام ہوتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا نام اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی عبداللہ رکھا، تو یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ تو جب عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا، حالانکہ عرب میں یہ نام کوئی رکھتا نہیں ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت سے کچھ عرصہ پہلے 2 3 4، بعض میں 4 آتا ہے، بعض میں 5، بعض میں 6، لیکن مقصد یہ کہ بہت کچھ چند لوگوں نے یہ نام رکھنا شروع کر دیے تھے، محمد نام۔ اور وہ نام بھی انہوں نے اس لیے رکھے تھے کہ ان کو مختلف کاہنوں کے ذریعے، مختلف لوگوں کے ذریعے یہ بات پہنچی تھی کہ وہ جو پیغمبر آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، تو وہ اپنے بچوں کا نام اس شوق میں محمد رکھنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ وہ پیغمبر بن جائے۔ لیکن وہ بہت ہی محدود 6 5 یا 4 اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے یہ نام رکھے تھے۔ عبد المطلب نے جب یہ نام رکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محمد، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں یہ نام رکھا ہے؟ تو محمد کا جو لفظ ہے یہ حمد سے نکلا ہے۔ حمد عربی میں حمد تعریف کرنے کو کہتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ محمد کا مطلب عربی میں ہوتا ہے وہ شخص جس کی بار 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 تعریف کی جائے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ محمد یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے۔ محمد کا مطلب جس کی بار بار، جس کے اچھے اخلاق کو، جس کے اعلیٰ کردار کو، جس کی صفات، جس کے کمالات کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، بار بار دہرایا جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے، عربی میں اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی آسمانوں میں اس کی تعریف کریں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اس بچے کی تعریف آسمانوں میں اللہ کرے اور زمینوں پر اللہ کی مخلوق کرے۔ اس خواہش میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس میں کئی مقامات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ذکر کیے گئے ہیں، حضور کو مخاطب کیا گیا ہے، یہ حضور کی تعریف ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مخلوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس وقت سے کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ مؤذن جب اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ ضرور کہے گا۔ کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو محمد الرسول اللہ ضرور پڑھے گا۔ تو حضور کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب آپ صرف نام لیتے ہیں تو ان کا یہ نام لینا ہی ان کی تعریف ہے۔ حضور کا یہ نام جب کوئی لیتا ہے، جب کوئی شخص زبان سے یہ کہتا ہے، وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، تو یہ بھی تو تعریف ہے۔ جب آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ یار اس شخص کی سارے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، تو یہ تعریف ہے نا۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، تو جب کوئی شخص کہتا ہے محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا ان کی تعریفیں کرتی ہیں، تو ان کا نام لینا ہی ان کی تعریف ہے۔ ایسا نام اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا یہ نام ذکر کیا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام محمد ہے، ایک نام آپ کا احمد ہے۔ احمد کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ عربی میں، احمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا فرما۔ مقام محمود، یہ محمود بھی حمد سے نکلا ہے، حمد سے یہ مقام محمود کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیان کی ہے، نہ میرے بعد کوئی بیان کرے گا۔ اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اور اسی کو آپ نے فرمایا بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تعریف کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے اور حضور کا نام احمد ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی محمود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں سے بھی ایک نام محمود ہے۔ محمود کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو طالب یہ شعر پڑھا کرتے تھے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام والے لفظ سے بنایا ہے، اور مقصد ان کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے، یہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ، اس لیے کہ جو صاحب عرش ہے اس کا نام محمود ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ وہ بھی حمد سے نکلا ہے، یہ بھی حمد سے نکلا ہے، مقصد اس کی تعظیم کروانا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں بھی یہ شعر ملتا ہے کہ وہ بھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور حضرت حسان حضور کے شاعر تھے، حضور ان سے اشعار سنا کرتے تھے اپنی مدح میں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے محمد اور احمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی ابو القاسم۔ عرب میں ایک رواج تھا، ایک دو تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، ایک لقب ہوتا ہے۔ نام تو وہ ہوتا ہے جو کسی نے بھی رکھ دیا، ماں باپ نے جو نام رکھ دیا اس کو علم کہتے ہیں عربی میں، ہم اس کو نام کہتے ہیں اردو میں۔
ایک کنیت ہوتی ہے، کنیت کا مطلب یہ عرب میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا، اور یہ ایک عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا. کسی بھی بڑے کو نام لے کے جیسے ہم نہیں پکارتے نا، ہم جیسے ابو کو ابا جان یا جو ہے نا پاپا یا ڈیڈی یا کچھ بھی بولتے ہیں، ابو کا نام تو نہیں لیتے نا اس کو. تو اسی طرح اس وقت بھی بڑوں کو نام نہیں لیا جاتا تھا، کنیت سے پکارا جاتا تھا. تو حضور علیہ السلام، اور کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے بیٹے کی طرف یا اس کے والد کی طرف یا اس کی والدہ کی طرف منسوب کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی ابو القاسم. قاسم حضور کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے نام سے حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، اور بہت ساری حدیثوں میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اور آپ کی دوسری کنیت تھی ابو ابراہیم. ابراہیم حضور کے دوسرے بیٹے کا نام تھا، جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کے بیٹے تھے ابراہیم، ان کی نسبت سے آپ کو ابو ابراہیم بھی کہا جاتا ہے. تو جو اور لوگ آتے تھے جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، تو وہ حضور کو اکثر یا ابا القاسم کے نام سے پکارا کرتے تھے، یا تو یا محمد کہتے تھے، نام لیتے تھے. ظاہر یا رسول اللہ تو وہ نہیں کہتے تھے، وہ تو رسول مانتے نہیں تھے، تو یا محمد کہتے تھے، یا پھر یا ابا القاسم کہہ کر آپ کو پکارا کرتے تھے. تو یہ آپ کی کنیت تھی.